बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क क्लास 9 के इंग्लिश की बुक का ये यूनिट है। उसके क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ साथ बॉक्सेस वाले आंसर क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। ओके जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सुल्तान अहमद मस्जिद, फर्स्ट क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। वाई इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, यानी सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है जनाब, द सुल्तान अहमद मस्जिद is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior। यानी सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को मुज़य्यन करती हैं, सजाती हैं। डियर व्यूअर्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर और क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत ही अहम है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ऑफ द मस्जिद, यानी किसको अपॉइंट किया गया मस्जिद के तामीर के लिए। फिर से बोलूंगा जी ये क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के आर्किटेक्ट यानी मेमार के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज में से है। द रॉयल आर्किटेक्ट सैयद फखर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद, यानी हु की जगह पे आपने द रॉयल आर्किटेक्ट सैयद फखर महमद आगा को ले लेना है और कॉमा लगा लेना है। बाकी सेम ही क्वेश्चन में से सारे का सारा लिख लेना है। वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद बाय द सुल्तान, मैंने एडिशन की, या ना लिखो तो आपकी मर्जी है। वैसे द रॉयल आर्किटेक्ट सैयद फखर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद। और अगर बाय द सुल्तान नहीं भी लिखोगे तो हु की जगह पे सिर्फ लगा लो द रॉयल आर्किटेक्ट सैयद फखर महमद आगा, आगे सारा क्वेश्चन ही आंसर बन जाता है, वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, सेकंड भी। What was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court? Sorry, country लिखा हुआ है, ये है जी कोर्ट, COURT। ये दरबार के दाखिली रास्ते पर एक भारी भरकम जंजीर क्यों लटकाया गया था। तो a heavy iron chain ये लटका हुआ था, was hanging इंग वाली फॉर्म में है, हमने इसको पैसिव बना दिया। A heavy iron chain was hung at the entrance of the court so that the sultan had to lower his head every time he entered the court, यानी एक भारी भरकम जंजीर को कोर्ट के दाखिली रास्ते पर लटकाया गया था ताकि सुल्तान जब भी दरबार में दाखिल हो तो हर दफा उसे सर झुकाना पड़े। It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power। ये एक अलामती इशारा था जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर या अल्लाह के सामने आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इशारा था, ताकि हर दफ़ा जब भी सुल्तान यानी बादशाह दाखिल हो कोर्ट में तो अल्लाह के हुजूर सर झुकाए। उसके बाद जनाब फोर्थ क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जी, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, यानी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखाई देता है। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिजाइंस, यानी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलों को लगाया गया है जो कि 50 मुख्तलिफ ट्यूलिप के डिज़ाइन वाली हैं।
گل لالا کے 50 سے مختلف ڈیزائنوں والی نمونوں والی 20,000 سے زائد ہاتھ کی بنی ہوئی چینی کی ٹائلوں کو مسجد کے اندرونی حصے پر سجایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 5th کویسچن، وائی ڈو یو تھنک دا مدرسہ اینڈ دا ہاسپس وہ پارٹ آف دا مسجد؟ آپ کے خیال میں یہ مسجد کا کیوں حصہ تصور کیا جاتا ہے ایک مدرسے کو اور مسافر خانے کو؟ جواب جناب، ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، اٹ واز اے کسٹم، یہ رواج تھا، ٹو بلڈ، تعمیر کرنے کا، مسجد، ایک مسجد کو، ود کمپرائز a tomb of the founder a مدرسہ اینڈ ہاسپس، یعنی اس وقت یہ رواج تھا کہ جب بھی مسجد کو بنایا جاتا تھا تو وہ ایک بانی کے مقبرے پر مشتمل ہوتی تھی، ایک مدرسے پر اور ایک مسافر خانے پر مشتمل ہوتی تھی۔ سو they were considered the parts of the مسجد، اس لیے وہ مسجد کے حصے تصور کیے جاتے تھے۔ both are used for good purposes، دونوں کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مدرسہ is a place to teach Muslims about Islam and قرآن، مدرسہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ قرآن اور اسلام کے ریلیٹڈ مسلمانوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ while hospice is that place where passengers can stay at time of need، جبکہ جو مسافر خانہ ہوتا ہے وہ جب مسافروں کو ضرورت ہوتی ہے رہنے کی، رات گزارنے کی، تو وہ سٹے کے لیے، قیام کے لیے بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس دور میں کوئی مسافر خانے اور نہیں ہوتے تھے، ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، تو مسافر خانوں میں ہی لوگوں کو مسجد کے ساتھ ہی مسافر خانہ بنا دیا جاتا تاکہ جو مسافر ہوتے تھے وہ رہ سکیں۔ 6th question is a very important question of this unit. You can say it is the heart of this unit. Who constructed مسجد صوفیہ؟ مسجد صوفیہ کو کس نے بنایا؟ یہ یاد رکھیے گا، سلطان احمد مسجد کی بات نہیں ہے، یہ صوفیہ مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ سلطان احمد پہ بھی ایک باکس میں کویشچن ہے، بعد میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو صوفیہ مسجد was constructed by an Ottoman Caliph Mehmed II. آٹومن کیلف یعنی عثمانیہ، یہ خلیفہ عثمانیہ کا ایک خلیفہ تھا سلطنت عثمانیہ کا، جن کا نام تھا محمد II، انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی۔ تو صوفیہ مسجد واز کنسٹرکٹڈ بائی این آٹومن کیلف محمد II۔ پہلے یہ چرچ تھا، وہ کسی انگریز نے بنایا تھا، لیکن بعد میں جب اس کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا تو محمد II نے بنایا تھا، اس لیے ہم تو مسجد کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا صوفیہ ماسک واز کنسٹرکٹڈ، یہاں پہ موسک ہے تو ہم بھی مسجد کر دیتے ہیں، کویشچن میں مسجد ہے، MASJID۔ صوفیہ مسجد واز کنسٹرکٹڈ بائی این آٹومن کیلف محمد II۔ ڈیئر ویورز، یہ ایکسرسائز والے کویشچن آنسر تھے 6 کے 6 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد اسی ویڈیو میں ہم نیکسٹ کیری کرتے ہیں جناب باکسز والے آنسر کویشچن۔ باکسز والے آنسر کویشچن بھی 4 ہیں اور ان میں سے بھی کئی امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ سلطان احمد مسجد کے باکسز والے کویشچن آنسر سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ اگر آپ کو ٹرانسلیشن چاہیے 9th کلاس کے یونٹس کی، 10th کلاس کے یونٹس کی، اسی یونٹ پہ اسی چینل انگلش وتھ سر آصف لیسن پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایکٹیو پیسو کے نوٹس بھی ہیں جو آپ کے پیپر میں آنے ہیں 33، اور رولز اینڈ ریگولیشن پہ ویڈیو ہیں، کنڈیشنل سینٹینسز ہیں، گرامر ہے، ٹینسز ہیں، اور مینی مور میں نے اس چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ 10th کلاس کے لیے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی موجود ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، آپ کے لیے یہ نہایت ہی فائدہ مند چینل ہے، اور اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور چینل تو آپ نے سبسکرائب انشاءاللہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اوکے جناب، فرسٹ کویشچن پڑھتے ہیں باکسز میں سے، یونٹ نمبر 7 سلطان احمد مسجد کے۔ ہو اسٹارٹیڈ دی کنسٹرکشن آف دا بلو مسجد؟ اب بلو مسجد کی بات ہو رہی ہے، کس نے کنسٹرکشن شروع کی تھی اس کی بات ہے، تو ہم لکھیں گے جناب سلطان احمد I started the construction of the blue مسجد۔ سلطان احمد I نے نیلی مسجد کی تعمیر شروع کی تھی۔ یہ کمپلیشن تو ہوئی تھی نیکسٹ کویشچن میں، اس نے پوچھا شروع، تو شروع سلطان احمد اول کے دور میں ہوئی تھی، انہوں نے شروع کی تھی۔ امپورٹنٹ کویشچن ہے جی فرسٹ۔ سیکنڈ، ان ہوز reign was the construction of the blue مسجد completed؟ کس کے دور خلافت میں نیلی مسجد کی تکمیل ہوئی؟ تو نہایت آسان، the construction of the blue مسجد was completed in the reign of مصطفیٰ I۔ completed in IN لگا لیں جناب، in the reign of مصطفیٰ I۔ in whose reign the construction of the blue masjid completed? The construction of the blue masjid was completed in the reign of مصطفیٰ I۔ یہ مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں اس کو مکمل کیا گیا تھا۔ امپورٹنٹ کویشچن تھا یہ بھی۔ اس کے بعد for what purpose does a heavy iron chain hang there؟ وہاں کس مقصد کے لیے بھاری بھرکم زنجیر لٹکائی گئی تھی؟
یہ سیم کویشچن نمبر ایکسرسائز کا جو 3 کویشچن تھا اس جیسا ہے، مگر یہاں پہ ڈوڈلز کا ذکر ہو گیا اور فرسٹ فارم تو میں نے بھی تھوڑا چینج کیا، از اور تھرڈ فارم مطلب پیسو میں نے پریزنٹ ہی رکھا. A heavy iron chain is hung at the entrance of the court so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. یہ سیم جناب ایکسرسائز والا کویشچن ہے، صرف یہاں پہ میں نے از ہنگ کر دیا، وہاں پہ واز ہنگ تھا، ٹینس تبدیل تھا کیونکہ سنٹینس میں کویشچن میں بھی چینج تھا تو میں نے اس میں بھی چینج کیا. تو یہ جناب یونٹ نمبر 7 کا باکسز والا 3 کویشچن تھا جو کہ ایکسرسائز والے 3 کویشچن بالکل سیم ہے، یعنی 2 in 1، ایک یاد کرو گے تو دونوں یاد ہو جائیں گے. اس کے بعد نہایت ہی موسٹ امپورٹنٹ یہ بھی کویشچن، ویئر از دا رائل روم سچویٹڈ، شاہی کمرہ کہاں واقع ہے؟ تو دا رائل روم از سچویٹڈ ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر آف دا بلو مسجد، یعنی جو شاہی کمرہ ہے وہ ساؤتھ مغرب کو بولتے ہیں جی، جنوب کو بولتے ہیں، جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے جی بلو مسجد کے یہ شاہی کمرہ. دا رائل روم از سچویٹڈ ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر آف دا بلو مسجد. تو ڈیئر ویورز یہ لاسٹ کویشچن تھا، اس کا آنسر دیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے باکسز میں سے. اور جناب آپ کے لیے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اور آنسر کویشچن کی سیریز آپ آج ختم ہو گئی. اے ایل پی میں جتنے بھی یونٹس ہیں، یونٹ نمبر 1، یونٹ نمبر 2، یونٹ نمبر 4، یونٹ نمبر 5، یونٹ نمبر 6 اینڈ یونٹ نمبر 7 9th کلاس کے، یہ تمام یونٹس کے آنسر کویشچن بھی آج باکسز والے اور ایکسرسائز والے یہ ساری سیریز کمپلیٹ ہو گئی اور ٹرانسلیشن کی پہلے سے کمپلیٹڈ ہے. اور جناب آپ کو بہت کچھ اس چینل پہ ملے گا، اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں. اور ایک ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے. اوکے جناب، بیسٹ آف لک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آصف الحسن کو انگلش وتھ سر آصف الحسن یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے. اپنے والدین کا احترام کیا کریں، روزے رکھا کریں اور روزے کا احترام کیا کریں، اور خوب محنت سے، دل سے اور لگن سے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں جناب. اسٹڈیز کو کیری آن کریں. بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.